اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ التوبہ پارہ نمبر 10۔ سورۃ توبہ کا رکوع نمبر 2، 10ویں پارے کا رکوع نمبر 8۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم ان اللہ یحب المتقین۔ کیف وإن یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ یرضونکم بافواہہم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون۔ اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون۔ لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون۔ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ پہلے رکوع میں اعلان برات کیا گیا حج کے موقع پر سن 9 ہجری میں۔ دوسرے رکوع کے اندر بھی مشرکین کے ساتھ عہد کا ہی تذکرہ ہے، اور فرمایا گیا کیف یکون للمشرکین عہد، کیسے ہوگا مشرکین کے لیے عہد جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، عہد کو کس طرح پورا کریں گے؟ عند اللہ وعند رسولہ، اللہ کے ہاں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں۔ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، مگر وہ لوگ جن سے تم نے عہد کیا مسجد الحرام کے پاس۔ اس سے مراد صلح حدیبیہ ہے، مسجد الحرام کے پاس۔ فما استقاموا لکم، پس جب تک وہ قائم رہیں پوری طرح تمہارے لیے، فاستقیموا، پس تم بھی پوری طرح قائم رہو، لہم، ان کے لیے، ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ پاک محبت کرتے ہیں پرہیزگاروں سے۔ جب تک عہد پر قائم رہیں تو تم بھی عہد پر قائم رہو۔ کیفا، کیسے ممکن ہے کہ وہ عہد پر قائم رہیں مشرکین؟ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر وہ غالب آ جائیں تم پر، اگر کہیں ان کا زور چل پڑے، غالب آ جائیں، لا يرقبوا، نہیں وہ لحاظ کرتے، فیکم، تم میں، الا ولا ذمہ، کسی رشتہ داری کا اور نہ کسی ذمہ کا، عہد کا۔ علم، یہ رشتہ داری، قرابت، ولا ذمہ، اور نہ کوئی عہد، نہ کوئی عہد دیکھتے ہیں نہ کوئی قرابت دیکھتے ہیں، بلکہ وہ مسلمانوں پر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، اور ان کا جہاں پر بس چلے تو کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو کچا ہی چبایا ڈالے۔
یرزونکم بافواہہم، وہ راضی کرتے ہیں تم کو اپنے منہوں سے، اپنے منہ سے معاہدہ کر رہے ہیں، وتأبی قلوبہم، اور انکار کرتے ہیں ان کے دلوں میں انکاری ہیں اور عہد پر قائم رہنے کے لیے تیار نہیں، وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں سے اکثر نافرمان ہیں، اکثر۔ اشتروا، انہوں نے خریدا، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے بدلے، ثمناً قلیلا، قیمت تھوڑی۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اس سے مراد یہودی ہیں، انہوں نے باوجود علم کے اللہ تعالیٰ کی آیات کو قبول نہیں کیا، بلکہ دنیا کے سامان پر راضی ہو گئے۔ فصدوا عن سبیلہ، انہوں نے روکا اللہ تعالیٰ کے راستے سے۔ انہم ساء ما كانوا یعملون، بے شک برا ہے جو وہ عمل کرتے تھے، عمل برا، عہد کو توڑنا، اللہ پاک کے راستے سے روکنا۔ لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، نہیں وہ لحاظ کرتے کسی مومن کے بارے میں، الا قرابت کا، ولا ذمہ اور نہ عہد کا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، وہی لوگ ہیں حد سے بڑے ہوئے، تجاوز کرنے والے، حد سے گزرنے والے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پس اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، پس وہ تمہارے بھائی ہیں دین میں۔ جس طرح عرض کیا گیا پہلے بھی یہی مسئلہ گزرا ہے، اسی صورت میں پہلے رکوع میں، اگر نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو پھر تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اگر ہماری ایک بہن ہے وہ بھی اس بات کی پابند ہے تو ہماری بہن ہے، بھائی ہے اس چیز کا پابند ہے تو بھائی ہے۔ باقی احکامات میں کہ اگر دل سے اور زبان سے قبول کر لیا لیکن عمل نہیں کیا، اس میں صورتحال الگ ہے کہ انسان کوئی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، کافر نہیں ہوتا۔ یہ احکام جو تین ہے، تابو، توبہ، کلمہ، واقام الصلاۃ، نماز، وآتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ، ان کا زبان سے اقرار کافی نہیں۔ زبان سے کہہ رہے کہ ٹھیک ہے نماز پڑھنی چاہیے، زکوٰۃ دینی چاہیے، لیکن عملی طور پر نہیں، تو وہ دینی بھائی نہیں، اس کے ساتھ دین کا رشتہ ہی کوئی نہیں، وہ دین میں ہے ہی نہیں۔ یہ فرق ہے، اس لیے اللہ پاک نے اس کو بار بار پہلے رکوع میں بھی اور دوسرے رکوع میں پھر آ گیا، پھر دوبارہ آ گیا۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات اس قوم کے لیے جو جانتے ہیں۔ انہی آیات سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استدلال کیا کہ جو زکوٰۃ نہیں دے رہے میں ان کے خلاف جہاد کروں گا، قتال کروں گا۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، اگر وہ توڑیں اپنی قسموں کو، ناقصو توڑ دیں، ایمانہم اپنی قسمیں، من بعد عہدہم عہد کے بعد، عہد کیا توڑ دیا، وطعنوا فی دینکم تمہارے دین میں تان کرے، دین میں عیب نکال لیں، فقاتلوا بس تم لڑائی کرو، ائمۃ الکفر کفر کے پیشواؤں سے،
کفر کے لیڈران سے جو سرگنے ہیں ان سے لڑو، انہم لا ایمان لہم، ان کی کوئی قسم نہیں، لعلہم ینتہون، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ کتنے معاہدے ہوتے ہیں؟ اقوام متحدہ، اقوام متحدہ، اس میں معاہدے کہ یہ علاقہ مسلمانوں کا ہے، لیکن جہاں کفار کا زور ہو، غالب آ جائے، ہر معاہدہ توڑ دیتے ہیں، چاہے اقوام متحدہ کا ہو یا کسی بھی فورم پر ہو، بین الاقوامی سطح پر، جہاں مسلمانوں کے خلاف کوئی معاہدہ توڑنا پڑتا ہے توڑ دیتے ہیں اور ظلم اور زیادتی کی آگ جلا دیتے ہیں، اپنے مفادات کے لیے ان معاہدوں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، مسلمانوں کے حق میں نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی ایسا ہی تھا، کفار جب دیکھا مسلمان کمزور ہیں عہد توڑ دیا، اور جب دیکھا کہ قوت میں ہے پھر عہد توڑ ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ آج بھی مسلمانوں کو قوت دے دے، طاقت دے دے تو سارے عہد وہ پورے کریں گے۔ کفار جو عہد ہوگا نا اس کو پورا کریں گے، پھر نہیں توڑیں گے۔ توڑتے اس لیے ہیں کہ کمزوری ہے مسلمانوں میں، اس لیے جہاں چاہے وہ عہد توڑا اور مسلمانوں پر ظلم کر دیا۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم وہموا باخراج الرسول وہم بدؤوکم اول مرہ۔ یہاں 3 گناہ بیان ہوئے ہیں، 3 مشرکین مکہ کے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لا تقاتلون، کیا تم لڑتے نہیں ہو، قوماً، ایسی قوم سے، نکثوا ایمانہم، انہوں نے توڑا اپنی قسموں کو، عہد کو توڑا۔ صلح حدیبیہ والا جو عہد تھا نا وہ بھی انہوں نے توڑ دیا تھا مشرکین مکہ نے۔ پہلا تو یہ ان کا جرم ہے۔ دوسرا وہموا باخراج الرسول، انہوں نے ارادہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کا مکہ مکرمہ سے، یہ دوسرا ان کا جرم ہے۔ اور تیسرا وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ اول مرہ، انہوں نے شروع کیا پہلی مرتبہ، لڑائی کا آغاز بھی انہوں نے کیا، لڑائی کی ابتدا، مکہ مکرمہ سے نکلے ہیں اور بدر کی طرف جا رہے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف لڑنا ہے، تو 3 جرائم یہاں پر بیان ہوئے۔ قسموں کو توڑا، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو نکالنے کا قصد کیا، لڑائی کا آغاز کیا۔ اتخشونہم، کیا تم ڈرتے ہو ان سے؟ فاللہ احق ان تخشوہ، اللہ پاک زیادہ حق رکھتے ہیں کہ تم اللہ پاک سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان والے۔ یہ فتح مکہ کے لیے مسلمانوں کا ذہن بنایا جا رہا ہے، ان کو کھڑا کیا جا رہا ہے، ابھارا جا رہا ہے۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشف صدور قوم مؤمنین، تم لڑائی کرو ان سے، یعذبہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا، بایدیکم، تمہارے ہاتھوں سے۔ پیچھے جو پڑھا ہے سورۃ الاعراف میں کہ پہلی قوموں پر عذاب آتا رہا ہے اللہ پاک کی طرف سے، اب اللہ پاک نے یہ طریقہ بنایا ہے اور اس جگہ پر 5 چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا کفار کو تمہارے ہاتھوں سے، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو مروانا چاہتا ہے۔ پیچھے جو قوموں پر عذاب آئے اس طرح کا طریقہ نہیں ہوگا۔ دوسری بات وَيُخْزِهِمْ، اللہ پاک ان کو رسوا کرے گا کفار کو۔ تیسری بات وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا تمہاری، علیہم، ان کے خلاف، ان پر،
پہلی بات، پھر دوسری، پھر تیسری، چوتھی، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ شفا دے گا، اللہ پاک مومن لوگوں کے سینوں کو شفا دے گا، ٹھنڈ پہنچے گی، کفر کا زور ٹوٹے گا، مسلمانوں کا غلبہ ہوگا، اسلام کا جھنڈا بلند ہو جائے گا۔ پانچویں بات، وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کا غصہ دور کرے گا۔ اب جب سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں میڈیا میں کہ مسلمانوں پر فلاں علاقے میں ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، کتنا دل میں دکھ ہوتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ پاک مسلمانوں کو قوت دے دے، تو یہ 5 قسم کی چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ملتی ہیں۔ مسلمانوں کے سینوں میں ٹھنڈ بھی پڑتی ہے، دل کا جو غصہ ہے وہ بھی ختم ہوتا ہے، نصرت بھی نازل ہوتی ہے، کافروں کو عذاب بھی پہنچتا ہے اور رسوائی بھی حاصل ہوتی ہے۔ یہ 5 چیزیں، وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتے ہیں جس پر چاہتے ہیں، اور اللہ پاک بڑے علم والے، بڑی حکمت والے ہیں۔ کئی کفار ایسے ہیں، جب دیکھا نا اسلام کا غلبہ ہے تو اللہ ان کے دلوں میں اسلام کی پھر محبت ڈال دیتا ہے، یہ بھی فائدہ ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب فتح آئے، غلبہ ہو، تو فوج در فوج لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ آج بھی الحمدللہ پوری دنیا میں ٹھیک ہے مسلمانوں پر ظلم بھی ہو رہا ہے، باوجود اس کے یہی دین اسلام ہے جو بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ پھر بھی جن کے نصیب اچھے ہیں ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما رہا ہے۔ ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم يتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجہ واللہ خبیر بما تعملون، کیا تم نے گمان کیا کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ، ابھی تک نہیں مشاہدہ کیا، نہیں معلوم کیا اللہ پاک نے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے، وَلَمْ يَتَّخِذُوا، اور نہیں انہوں نے پکڑا، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ، وَلَا رَسُولِهِ، اور نہ نبی علیہ السلام کے علاوہ، وَلَا الْمُؤْمِنِينَ، اور نہ مومنوں کے علاوہ، ولیجہ، کوئی رازدان۔ ولیجہ اصل اس کا معنی ہوتا ہے داخل ہونا، والاجہ یالجو، داخل ہونا، تو یہاں دلی دوستی، راز والا ساتھی۔ تو مومن کو چاہیے کہ اس کی دوستی، رازدان صرف مومن ہو۔ جب یہ مشاہدہ ہوگا تو پھر اللہ پاک کی مدد آئے گی۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب خبر رکھنے والے ہیں اس کی جو تم عمل کرتے ہو۔ اب اگلے رکوع میں مساجد کی آباد کاری کا مسئلہ ہے۔ اللہ پاک نے مشرک لوگوں کو کہا ہے نہ میری مسجد بناؤ، نہ میری مسجد کو آباد کرو، کوئی مشرک میری مسجد کا متولی نہیں بن سکتا۔ متولی کون ہوگا؟ جو توحید والا ہے۔ یہاں پر اس بات کا اعلان فرمایا، ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون۔
نہیں ہے مشرکین کے لیے ان یأمروا کہ وہ آباد کریں مساجد اللہ، اللہ کی مساجد کو، اللہ تعالیٰ کی مساجد کو۔ اگر ایک مسجد ہے اس میں بہت سارے لوگ ہیں تو اللہ پاک نے متولی بننے کا حق اس کو دیا جو توحید والا ہے۔ شاہدین علی انفسہم بالکفر، وہ گواہی دے رہے ہیں اپنی جانوں پر کفر کی۔ اولئک حبطت اعمالہم، یہی لوگ ہیں ضائع ہو گیا ان کے عمل۔ وفی النار ہم خالدون، اور آگ میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ گواہی کیسے دے رہے ہیں کہ کعبۃ اللہ کے اندر اور باہر بت رکھے ہوئے 360، یہ بت رکھنا گواہی ہے کفر کی اور شرک کی اپنے خلاف۔ یہ ہے شاہدین علی انفسہم بالکفر، خود ہی گواہی دے رہے ہیں شرک اور کفر کی جب بتوں کو سجایا اور رکھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ مشرکین جب تلبیہ پڑھتے حج کا تو کہتے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک الا شریکا تملکہ وما ملک۔ تلبیہ پڑھتے پڑھتے آخر میں جا کے ایک جملہ اپنے پاس سے ملا لیتے، الا شریکا ہوا تملکہ وما ملک، یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں مگر ایسا شریک جس کا تو مالک ہے، تو مالک ہے، وہ خود مالک نہیں، یعنی جو شریک ہے تیرا وہ تو نے خود بنایا ہے، تو اس کا مالک ہے۔ اللہ پاک کا شریک ہے لیکن جسے اللہ بنائے، یہ کہتے تلبیہ پڑھتے پڑھتے بھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت تلبیہ کا یہ پکارنا سنا تو جب یہاں پر پہنچے لا شریک لک، فرمایا قط قط، بس بس، اتنا ہی، اس سے آگے نہیں پڑھنا، اتنا ہی ہے تلبیہ۔ اللہ پاک کی توحید کا ترانہ۔ صحیح مسلم شریف کتاب الحج باب التلبیہ و صفتہا و وقتہا، حدیث نمبر 1185۔ وفی النار ہم خالدون، اور آگ میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ۔ 4 صفتیں، مسجد کا متولی، نگران، جس میں 4 چیزیں ہوں۔ انما یامرو، یقیناً آباد کرتے ہیں اللہ کی مساجد کو، من آمنا، جو ایمان لایا، باللہ، اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ یہ پہلی صفت ہے مساجد کے متولی۔ دوسری صفت وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اس نے نماز قائم کی، وَآتَى الزَّكَاةَ، اس نے زکوٰۃ دی۔ اگر وہ نماز ہی نہیں پوری پڑھ رہا، زکوٰۃ نہیں پوری دے رہا، کسی مسجد کی انتظامیہ میں اس کا کوئی حصہ نہیں، نظم و ضبط میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ مسجدیں بنانے والے اور ان کو آباد کرنے والے اور ان کا نظم چلانے والے، ان میں یہ صفتیں وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، نہیں وہ ڈرتا مگر اللہ تعالیٰ سے۔ فَأَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو یہ لوگ امید ہے کہ ہدایت پانے والوں سے ہوں گے، یہ لوگ ہیں ہدایت پانے والے۔ امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص اللہ کے لیے کوئی مسجد بنائے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنا دے گا، جنت میں گھر بنا دے گا۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 450۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام مقامات میں سب سے زیادہ محبوب وہ جگہ ہے جہاں مسجد بن جائے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں تمام مقامات سے زیادہ ناپسند وہ جگہ ہے جہاں بازار ہوتا ہے،
صحیح مسلم کتاب المساجد حدیث نمبر 671۔ اب اگلی آیت کریمہ میں چند آدمیوں کے بحث اور آپس میں گفتگو کا تذکرہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے منبر کے پاس آپ کے اصحاب کی ایک جماعت میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں چند لوگوں نے آپس میں تبصرہ شروع کر دیا کہ کون سا عمل ہے جو افضل ہے، افضل عمل۔ ایک نے کہا کہ حاجی لوگوں کی خدمت کرنا، پانی پلانا، ان کو کھانا کھلانا، ستو پلانا، یہ بڑا افضل عمل ہے، یہ سب سے افضل کام ہے، حاجیوں کی خدمت کرنا، حجاج کرام کی۔ دوسرا کہتا ہے نہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر مسجد الحرام میں نماز پڑھنا، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ تیسرا کہتا ہے نہیں، جہاد سب سے افضل عمل ہے۔ آپس میں گفتگو ہو رہی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو ڈانٹا، کہا کہ ادھر پیارے نبی علیہ السلام کی مجلس ہے اور تم آپس میں گفتگو کر رہے ہو اور آواز کو بھی بلند کیا ہوا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ میں نبی علیہ السلام کے پاس جاؤں گا اور تمہارے اس جھگڑے کا فیصلہ کراؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی، اجعلتم سقایۃ الحاج، کیا تم نے بنایا ہے حاجیوں کو پانی پلانا، ثواب تو بڑا ہے، پانی پلانا اور خدمت کرنا، و عمارت المسجد الحرام، اور مسجد الحرام کو آباد کرنا، کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، اس آدمی کی طرح جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اور آخرت کے دن پر اس نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں۔ لا یستوون عند اللہ، نہیں وہ برابر اللہ کے ہاں، اللہ کے ہاں یہ برابر نہیں۔ ٹھیک ہے، حاجیوں کی خدمت کرنا اجر ہے، مسجد الحرام میں نماز پڑھنا بڑا ہی ثواب ہے، لیکن جہاد کے برابر تو نہیں نہ ہو سکتے، جہاد کا ثواب ان سے زیادہ ہے۔ لا یستوون عند اللہ، نہیں برابر اللہ کے ہاں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ صحیح مسلم شریف کتاب الامارہ باب فضل الشہادت فی سبیل اللہ حدیث نمبر 1889۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں اپنے مال اور جان کے ساتھ۔ یہاں بھی پہلے مال کا لفظ ہے، جان کا لفظ بعد میں ہے، اور قرآن پاک میں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، اموال کا لفظ پہلے آتا ہے، انفس کا بعد میں۔ اعظم درجۃ عند اللہ، بڑا درجہ ہے اللہ کے ہاں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ان کو بشارت دیتے ہیں رب العالمین برحمت منہ، رحمت اس اللہ کی طرف سے۔ نمبر 2 ورضوان، اللہ پاک کی رضامندی۔ نمبر 3 وجنات، اور باغات، لہم فیہا نعیم مقیم، ان کے لیے نعمت مقیم ہمیشہ رہنے والی، خالدین فیہا ابدا، یہ 5واں انعام، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ان میں۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر ہے بہت بڑا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔